اپنے زندگی میں بہت سے کامیاب لوگ دیکھے، آئنسٹائن، بل گیٹس، جیف بیزوس، بہت سارے نام لیتے انسان کی زبان تھکتی نہیں ایسے کامیاب لوگوں کا۔ تو یقیناً آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کامیابی حاصل ہو، میں بھی کامیاب بنوں، اور یقیناً کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر انسان جد و جہد اور زندگی میں کوششیں بھی کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ان میں ابھر کر اوپر لیول پر آتے ہیں، اپر لیول تک جاتے ہیں۔ تو ایسی ان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی سکسیسفل پیپلز بن جاتے ہیں؟ یقیناً ان میں کچھ مختلف ہوگا، کچھ کریٹیکل سوچتے ہوں گے، کچھ کریٹیکل کرتے ہوں گے، اسی لیے وہ کامیاب ہیں؟ جی نہیں، ان کی ہیبٹس اچھی ہوتی ہیں اور ان کی ہیبٹس ہی فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ کتنے کامیاب بنیں گے۔ ہیبٹس کا ہماری زندگی میں بہت ہی بڑا کردار ہے، اور ایسا کردار ہے کہ جو اینڈ تک چلتا ہے، زندگی کے اینڈ تک، اور یقیناً یہ کردار کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ہیبٹس انسان کو چلنا سکھاتی ہیں، اس کے روزمرہ زندگی میں کام آتی ہیں۔ تو اس کردار کا ختم ہونا ناممکن ہے، ہاں اسے تبدیل ضرور کیا جا سکتا ہے، اور اسے تبدیل کرنے کے لیے ہی جیمس کلیئر نے اٹامک ہیبٹ ایک کتاب لکھی، اور اس میں وہ 4 لاز بتاتا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ پہلے لا میں وہ کہتا ہے کہ میک اٹ آبویس، یقیناً ہمیں اسے ضرور کرنا چاہیے، اور اس ضرور میں وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اچھی اور بری عادات کو 2 کالمز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے کہ میری اچھی اور بری عادات کون سی ہیں۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن یور کرنٹ ہیبٹس، اور یقیناً ہمیں اپنی جو ابھی کی حالی جو عادات ہیں ہمیں وہ لکھنی چاہیے، اور ہر انسان سے بڑھ کر کوئی دوسرا اس کی عادات کے بارے میں نہیں جان سکتا جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد آتی ہے، اور یقیناً ہمیں اپنی عادات سے اویئر رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی عادات کو نہیں دیکھیں گے تو لوگ ہماری عادات کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی خود ہی غلطیاں دیکھ لیں۔ کہتے ہیں پڑھا لکھا اپنی غلطیاں خود دیکھتا ہے، اور جبکہ ان پڑھ اور بے علم لوگوں کی غلطیاں جو ہیں وہ دوسرے لوگ دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں ان پر اور تھوڑا طنز بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی جو بیہیویئر ہے اس کے لیے ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ چن لینی چاہیے، تاکہ خاص وقت اور خاص جگہ اس لیے کہ جب ہم ایک خاص وقت میں اپنی عادت کو بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ There is no creation of a disturbance between these time, these hours. So پلیز ہمیں ایسا ضرور کر لینا چاہیے، یہ بہت ہی فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ تو نیکسٹ ون وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی عادات کو ملا کر اپنی نئی عادت کو پچھلی عادات کے ساتھ ملا کر اور اکٹھا کر کر جوڑنا چاہیے۔ اسے ہم ہیبٹ اسٹیکنگ کا نام دیتے ہیں، اور ہیبٹ اسٹیکنگ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نئی عادت کو پرانی عادات میں مکس اپ کرنے سے بچ جاتے ہیں، اور اس طرح ہماری نئی عادت بہت ہی سلیقے سے چلتی ہے، اور یقیناً اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنے ماحول کو ڈیزائن کرنا قطعاً نہ بھولیں، کیونکہ ماحول ہی ہماری اچھی عادات کی علامت ہوتا ہے، اور ہماری اچھی عادات کو پروان چڑھنے کے لیے ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں جیسا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ میں اپنے سوشل میڈیا کی عادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو یقیناً میرے پاس موبائل میرے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے while I am doing study۔ تو اسی لیے جب ہم لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس کو ہم بیڈ ہیبٹ کا نام دیں، اور وہی بیڈ ہیبٹ ہمارے پاس پڑی ہو، تو یقیناً ہم ڈسٹریکٹ ہوں گے اور اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے، اور پھر بیڈ ہیبٹ میں انوالو ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو ایک ایسی کریشن دینی ہے جو کہ آج تک ہم نے کبھی دی نہ ہو، اور ہمیں
اپنے ماحول سے ریلیٹڈ بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ ادھر میں ایک سٹوری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک عورت ہوتی ہے، اور وہ عورت جو ہے اس کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہر انسان پیدا ہونے کے بعد جینیس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قدرتی جینیس ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی بات پہ اڑی رہی، اور یہاں تک کہ لوگ اس کو تانے دینے لگے، اور اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ جو کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد بھی جینیس بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ ایک بڑا ہی زوردار قدم اٹھاتی ہے، ایک ایسا اقدام اٹھاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس ایکسپیریمنٹ کے لیے وہ جو موضوع ہوتا ہے وہ چیس، جسے ہم اردو میں شطرنج گیم کہتے ہیں، اس کو بناتی ہے۔ یقیناً شطرنج ایک نئے بچوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اڈاپٹ کرنا، اور جو کہ ہمیں پسند ہی نہیں، تو وہ ہم کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اور وہ عورت اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ میں شفٹ کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے رومز میں بہت سی ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں شطرنج کے پلیئرز کی پکسز، اور اس کے بعد وہ کچھ لائبریری بناتی ہے جس میں وہ شطرنج کے ریلیٹڈ یعنی چیس کے ریلیٹڈ بکس ایڈ کرتی ہے۔ تو بچے اسی ماحول میں، اسی انوائرمنٹ میں پلتے ہیں، اور پھر اسی انوائرمنٹ میں پلنے کے بعد بچے آپس میں گیمیں کھیلتے ہیں، آپس میں میچز لگاتے ہیں، ان کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے، ان کا ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہار جیت کر چیمپئن کے مقابلے میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک روز وہی بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے پلیئرز کو شکست دیتے ہیں، اور وہی پلیئرز آنے والے کل کے ورلڈ چیمپئن بھی بنتے ہیں۔ اور یقیناً اس سٹوری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماحول ہماری زندگیوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہے۔ اگر ہم ماحول کو چینج نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم اپنی عادت کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اپنی جو نئی عادت ہے اسے اٹریکٹیو بنائیں، کہ اس کے اندر دلچسپی کو ظاہر کریں، کہ آپ ایسا ظاہر کریں کہ آپ کو اس ہیبٹ میں بہت ہی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، بہت ہی کشش ہے اس ہیبٹ میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر آپ ایک کلچر کو اپنائیں، ایک ایسی ڈیزائر بیہیویئر کو نارمل بنائیں کہ جس بیہیویئر کو آپ چاہتے ہیں اس بیہیویئر کو آپ ایسا بنا لیں کہ آپ کو وہ بہت ہی پسندیدہ لگے، اتنا پسندیدہ لگے کہ آپ فیس بک اور ٹویٹر کی بجائے اس ہیبٹ پر، اس بک ریڈنگ کی ہیبٹ پر کام کرنا شروع کر دیں، جس سے ہوگا یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی ڈیزائر پیدا کر لیں گے جو کہ آپ کو اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو پسند آئے گی، اور اس سے آپ کی ایک نئی عادت بہت ہی اچھی طرح آپ کے اندر رس جائے گی۔ جیسے کچھ اچھے فروٹس کا شیک جو ہوتا ہے وہ جب ہم بناتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کی عادات بھی آپ کے اندر، آپ کی ریگولر لائف میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر کہتا ہے کہ اسے ہم آسان کیسے بناتے ہیں، ہمیں اپنی عادات کو آسان بنانا چاہیے، اور ان میں فرکشن، جیسے میں ایک نئی عادت چوز کرتا ہوں کہ مجھے بک ریڈنگ کی عادت شروع کرنی ہے، اور میں اسے اتنا مشکل بنا دیتا ہوں کہ میرے پاس تو بکس ہی نہیں ہیں انٹرسٹنگ، اور میں ان بکس کو بھی بہت ہی دور رکھ دیتا ہوں، جیسے ڈرائنگ روم میں اپنی بکس کو رکھ دیتا ہوں، اور جب میں اوپر فرسٹ فلور پر بیٹھا ہوں اور میری بک ڈرائنگ روم میں ہے، تو یقیناً میرا دل نہیں کرے گا کہ میں اٹھ کے جاؤں اور پھر میں جا کے کتاب پڑھوں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان عادات کو ایزی بنانا ہے، آسان بنانا ہے، ہمیں ان عادات میں چینجنگ لانی ہے، ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ ہمیں اس میں اچھی ایک جو نئی ہیبٹ ہے، ہم گڈ ہیبٹ جو کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں فرکشن پیدا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں
اپنے ماحول کو بہت ہی ایزی بنانا ہے ٹو میک فیوچر ایکشن، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی کچھ عادات سے سیٹسفائی ہونا چاہیے، ہمیں اپنی عادات کو سیٹسفائی محسوس کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی عادت کا ایک ریوارڈ ہوتا ہے، اور وہ ریوارڈ ہی ہمیں اتنی موٹیویشن دے دیتا ہے کہ ہم اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے گا ایک سموکر، ایک سگریٹ نوش شخص اس وقت تک سگریٹ نوشی نہیں چھوڑ سکتا کہ جب تک وہ جو ہے اس کے ریوارڈ سے آگاہ نہ ہو۔ ہمیں اپنے سسٹم پر کام کرنا ہے، ہمیں اپنے گول کو سوچتے نہیں رہنا، ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سسٹم جب چینج ہو جائے تو عادات خود بخود بدل جاتی ہیں، گول خود بخود اچیو ہو جاتے ہیں، اور یہی گول ہمیں، اگر آپ خود سمجھیں کہ اگر آپ خود ہی غور کریں کہ ایک کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے دونوں کا گول ایک ہی ہے، اور ایسی کیا بات تھی دونوں میں کہ کامیاب شخص کامیابی تک پہنچ گیا اور ناکام جو ہے وہ ناکام ہی رہا، حالانکہ گول تو دونوں کا ایک ہی تھا۔ اور وہ اس میں بڑی وجہ پتہ کیا تھی؟ جو کامیاب شخص تھا اس نے سسٹم پر کام کیا، اس نے صرف گول پر نظر نہیں رکھی، گول تو اس کا بھی وہی تھا، اور جب ناکام بندہ تھا اس نے صرف گول پر ہی نظر رکھی، سسٹم پر کوئی کام نہ کیا۔ یقیناً ہمیں اپنا گول سلیکٹ کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی جو کامیاب لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے سسٹم پر ورک کرتے ہیں، اور وہ اپنے گول کو اچیو کر لیتے ہیں۔ میری آپ سے اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اپنی ہیبٹس کو درست کیجئے، کامیابی خود بخود آپ کے قدم چومے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔